اور مسلمان کا مطلب ہے اللہ کے سامنے سر جھکا لینا، اللہ رسول کے فرامین کو مان لینا، اللہ رسول کے فرامین کے سامنے بس سر تسلیم خم کر لینا، مسلمان کا یہ مطلب ہے۔ اب بندہ کہے میں مسلمان ہوں، اللہ کی نہیں ماننی، اللہ کے نبی کی نہیں ماننی، وہ کیسا مسلمان ہے؟ سچا پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنے دل، دماغ، اپنے حواس، آنکھیں، کان ان کی نہیں مانتا۔ بھئی یہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے محبوب کا فرمان سچا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے دل کی نہیں سنتا، اپنے آنکھ کان وغیرہ کی نہیں سنتا، بلکہ جو کچھ فرما دیا جاتا ہے نا اللہ رسول کی طرف سے چپ چاپ مان لیتا ہے، آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے۔ یہ جو اعتماد ہے نا، یعنی نبی کے فرمان پر پکا یقین کہ میرے آقا نے یہ فرما دیا، ہاں بس ایسے ہی ہے۔ اب ہمیں جنت کا کیسے پتہ چلا، جہنم کا کیسے پتہ چلا، دیگر معاملات آخرت کے جو پتہ کیسے پتہ لگے؟ نبی کے فرمان پہ یقین ہے، اور بالکل آنکھیں بند کر کے یقین ہونا چاہیے، یہی ایمان کی جان ہے۔ جو اللہ رسول کے ارشادات پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ان کی تعریف میں اللہ پاک فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ رسول پر اعتماد ہونا یہ اصل میں ایمان کی حقیقت ہے۔ چیز کو دیکھ کر یا سن کر تو سارے ہی مان لیتے ہیں نا، مگر وہ چیز جو اس سے غائب ہو اور عقل میں نہ آئے، اس کو صرف اس لیے مان لینا کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اطاعت ہے۔ مزید فرماتے ہیں سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ حضور کی خبر پر اپنے حواس سے زیادہ اعتماد ہونا۔ یعنی اگر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا کہ ابھی دن ہے، لیکن حضور فرما دے نہیں رات ہے، وہ ماننا ہے جو آقا نے فرما دیا۔ کہتے نہیں ہماری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، ہمیں ویسے روشنی نظر آ رہی ہے، ہمیں سورج نظر آ رہا ہے، جھوٹی ہیں ہماری آنکھیں، یہ سورج دیکھ رہی ہیں، نہیں، نبی کا فرمان ہے رات ہے، آج رات ہی ہے، دن نہیں ہے۔ یہ اعتماد ہونا چاہیے۔ ہماری آنکھیں ہزار دفعہ غلطی کرتی ہیں، اور بھی ہمارے جسم کے اعضاء 100 غلطیاں کر جاتے ہیں، مگر آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوتا۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے حضور کی دعوت کی، کھانے پہ بلایا، بکری کا گوشت بنایا، کھانا شروع ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ ناولنی ذراعہا، مجھے اس کی دستی دے دو، یعنی بکری کی اگلی ٹانگ دے دو۔ پیارے آقا کو پسند تھا دستی کا گوشت، اگلی ٹانگوں کا گوشت۔ حضرت ابو عبید نے دستی پیش کی، کچھ دیر بعد پھر حضور نے فرمایا دستی دے دو، پھر دستی دے دی، وہ بھی کھائی، پھر فرمایا دستی دے دو۔ یا رسول اللہ دستی تو 2 ہی ہوتی ہیں، بکری کی اگلی ٹانگیں 2 ہی ہوتے ہیں نا، ہاتھ 2 ہی ہوتے ہیں، تو بکری کی کتنی دستی ہوں گی یا رسول اللہ؟ اگلی ٹانگیں 2 ہی ہوتی ہیں، میں 2 پیش کر چکا ہوں آپ کو۔ حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم دیتے رہتے تو میں مانگتا رہتا، تم دیتے رہتے تھی، کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اب یہاں دیکھیے صحابی رسول کی کیسی پیاری تربیت کی گئی کہ بکری کی دستیاں 2 ہی ہوتی ہیں، بالکل واضح بات ہے، حضور بھی جانتے ہیں، صحابی رسول بھی یہ جانتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی کہ آنکھوں سے دیکھی حقیقت پر نہ جاؤ، کہ جو انڈرسٹوڈ ہے اس پہ نہ جاؤ، جو نبی کا فرمان ہے ادھر توجہ کرو، میرے فرمان پر بنیاد رکھو۔ آج اگر تم میرے فرمان پر آنکھیں بند کر لیتے نا، میں مانگتا جاتا، تم دیتے جاتے، دستیاں ختم ہی نہ ہوتی۔ پتہ چلا ہماری آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے نا، اللہ رسول کا فرمان اس کے الٹ بھی ہو تو ہماری آنکھ جھوٹی ہے، اللہ رسول کا فرمان سچا۔ حدیث پاک میں حضور نے ایک عرب کے دیہاتی سے گھوڑا خریدا، اب وہ گھوڑا بیچ کے مکر گیا، گواہ مانگنے لگا، جو بھی کوئی مسلمان آتا وہ مسلمان اس کو جھڑکتا کہ تیرے لیے خرابی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے سوا کیا فرمائیں گے، حضور سچ فرما رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں،
یہ بات سارے کہتے تھے، گواہی کوئی نہیں دیتا تھا، اس کو جھڑکتے تھے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، حضور سچے ہیں، لیکن گواہی نہیں دیتے تھے۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ یہ حاضر ہوئے، گفتگو سنی کہ موضوع کیا چل رہا ہے، بات کیا ہو رہی ہے، کس بات پہ تکرار ہو رہی ہے۔ جیسی بات سمجھے بھئی یہ معاملہ چل رہا ہے، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے حضور کے ہاتھ گھوڑا بیچا ہے۔ اب باقی جتنے آئے تھے وہ گواہی نہیں دے رہے تھے، ہاں یہ کہہ رہے تھے، اس کو کافر کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ تو جھوٹا ہے، حضور سچے ہیں، لیکن گواہی نہیں دے رہے تھے۔ حضرت خزیمہ نے آتے ہی گواہی دے دی۔ اب حضور نے فرمایا کہ خزیمہ تم تو یہاں تھے ہی نہیں، گواہ تو وہ ہوتا ہے نا جو موجود ہو، جو جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو، جس نے کانوں سے وہ معاملہ سنا ہو، وہ گواہ ہوتا ہے، تو تم یہاں تھے ہی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی تصدیق سے گواہی دے رہا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں حضور کے لائے ہوئے دین پر ایمان لایا ہوں اور یقین جانا ہے کہ حضور حق ہی فرمائیں گے۔ میں آسمان و زمین کی خبروں پر حضور کی تصدیق کرتا ہوں، تو کیا میں اس عرابی کے مقابلے میں تصدیق نہ کروں؟ جب آس میں جنت دوزخ کی خبریں دے دیں، آسمانوں کی خبریں دے دیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ جب باتیں چپ کر کے مان لی ہیں، تو یہ بات نہ مانو اس عرابی کے حوالے سے؟ تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ اس کے انعام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرم فرمایا کہ خزیمہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ حالانکہ رول یہ ہے کہ 2 مرد ہوں گے گواہ، یا 1 مرد یا 2 عورتیں، یہ گواہی کے لیے شرعی گواہ جو ہوتے ہیں، لیکن حضور نے ان کے لیے الگ ہی قانون بنا دیا، فرمایا یہ 2 مردوں کے برابر ان کی گواہی۔ بخاری شریف میں ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے، یعنی اسے دست آ گئے۔ صحابہ کرام کے انداز دیکھیے کہ پیٹ چل رہا ہے، کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس جانا چاہیے نا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ لیکن صحابہ جانتے تھے کہ سب طبیبوں کے طبیب یہی ہے، اللہ کے حبیب یہی ہے، جو دلوں کو بری عادتوں سے بھی شفا دے سکتے ہیں، ظاہری اور باطنی ساری بیماریوں سے یہی شفا دیتے ہیں۔ مریضان جہاں کو تم شفا دیتے ہو دم بھر میں، خدا را درد کا ہو میرے درما یا رسول اللہ۔ اب بھی کوئی روزہ رسول پہ جا کے عرض کرے یا اللہ بخار ہے، سر درد ہے، بجائے ہاسپٹل جانے کے ادھر لائنیں لگی ہوتی ہیں، بجائے اس کے در رسول پہ حاضر ہو نا، بتائے اپنا مسئلہ۔ کئی ایسے ہوتے ہیں وہاں کھڑے وہاں ہوتے ہیں روزہ رسول پہ، اور ادھر ہم سے فون کر میسج کر کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے، کچھ ہیلپ کریں نا۔ ایک بندے کو پچھلے دنوں یو کے کی فیملی تھی، اس کو عمرے پہ بھیجا وہاں سے۔ اب وہ جب مدینے میں تھے، آخری دنوں میں تھے، تو کہتے حضور اب یو کے نہیں رہنا، کہ وہیں برتھ وہیں کا ہے، اس کے پاسپورٹ وہیں کا، اس کے والدین کا پاسپورٹ وہیں کا، ان کے دادا وہاں شفٹ ہوئے تھے تو وہیں کے نیشنل ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان میں شفٹ ہونا ہے یا کسی اور ملک میں شفٹ ہونا ہے، اب اکتا گئے یورپ میں رہ کے، وہاں کا پاسپورٹ ڈھونڈ رہا، 10-20 لاکھ کما رہا ہے، بہت اچھا وہ سیٹ اپ ہے، تو کوئی ایسا سیٹ اپ بنائے نا حضور کہ وہ کوئی سیٹنگ ہو جائے، یا آپ ادھر سعودی عرب میں کوئی واقفیت ہے۔ تو میں نے پہلے اس کو کچھ مشورے دیے، پھر میں نے کہا روزہ رسول، کہتے ہیں میں روزہ رسول پہ کھڑا ہوں۔ دیکھیں وہاں کھڑے ہو کے مجھ سے مدد مانگ رہے ہو، کھڑے روزہ رسول پر ہو، مجھے کہہ رہے ہو کوئی سیٹ اپ ایسا بنائیں، کوئی کاروبار کا بتائیں، کوئی جاب ایسی کرا دیں، کوئی واقفیت ہو تو بتا دیں، کوئی میں عرب میں ادھر سیٹ ہوں، یورپ کی آب و ہوا پسند نہیں ہے، وہاں سے شفٹ ہونا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ پھر اس کے بعد کوئی میسج نہیں آیا، پہلے تو میسیجز کی لائن لگی ہوئی تھی۔ پھر جب کہا نا کہ میں روزہ رسول پہ حاضر ہوں اس وقت، میں کہ وہاں حاضر ہو کے مدد کسی اور سے مانگ رہے ہو، سب کچھ ملتا اسی در سے ہے، جو چاہیے جو دل کی بات کرنا چاہتے ہو یہی کرو، سارے مسئلے ہی وہیں حل ہوتے ہیں۔ تو ظاہری مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، جو چاہتے ہو سارے عرض کرو آقا کی بارگاہ میں، غم گسار ہیں، کرم فرما دیتے ہیں۔ تو خیر ان صحابی نے اپنے بھائی کی بیماری کے بارے میں عرض کیا کہ پیٹ خراب ہے، دست لگے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ واپس گئے، اپنے بھائی کو شہد پلایا، مسئلہ حل ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا، نہیں پہلے سے زیادہ دست شروع ہو گیا۔ پھر حاضر ہوئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ واپس گئے، پھر شہد پلایا، اور بیماری بڑھ گئی۔ تیسری بار پھر حاضر ہوئے، عرضی پیش کی، پھر یہی ہوا، حضور نے فرمایا شہد پلاؤ، شہد پلا دیا، مسئلہ اور زیادہ ہو گیا۔ چوتھی بار پھر حاضر ہوئے، درخواست پیش کی، فرمایا اللہ پاک سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔
یعنی مجھے تمہارے بھائی کی بیماری سے متعلق اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا علاج شہد میں ہے، اگر شہد پینے سے بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی نا تو بھی اللہ کا فرمان سچا ہے، تمہارے بھائی کے پیٹ کا قصور ہے، کیونکہ مجھے اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے شہد بہتر ہے۔ اب کی بار پھر جاؤ، پھر بھی شہد ہی پلاؤ، کیونکہ اللہ نے فرمایا شہد ہی پلانا ہے تو شہد ہی پلاؤ جا کے۔ اب جب جا کے شہد پلایا تو آرام آ گیا۔ اب یہاں دیکھیے نا، ایک تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بے مثل و بے مثال ایمان ہے کہ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے یہ فرمایا کہ اس بیماری کا علاج شہد میں ہوگا، شہد سے ہوگا، مگر 3 بار شہد پلایا، علاج نہیں ہوا، نہیں شفا ملی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا فرمایا؟ اللہ پاک سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اگر ٹھیک نہیں ہو رہا تمہارا بھائی کا پیٹ تو پیٹ غلط ہے، اس کی غلطی ہے، اللہ کا فرمان غلط نہیں۔ تو سیرت مصطفیٰ بھی یہی اس میں درس ہے کہ ہماری آنکھوں دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اور پھر صحابہ پر بھی ان کے ایمان پر قربان جائیے۔ ہم ایک بار ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، آرام نہیں آتا، پھر چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر دوائی بدل دیتا ہے، کچھ ڈھارس بن جاتی ہے، آرام، اس سے دوائی سے آرام آ جائے گا، اب اس سے بھی نہ آئے تو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر بدل لیتے ہیں۔ ان صحابی کا ایمان دیکھیے، دوا سے آرام تو کیا آنا تھا، بیماری بڑھ گئی، پھر حاضر ہوئے، وہی دوا ملی، مرض اور بڑھ گیا، پھر حاضر ہوئے، دوا پھر وہی ملی، بار بار چکر لگتے ہیں، نہ دوا بدل رہی ہے نہ آرام آ رہا ہے، اس کے باوجود بد دل نہیں ہوئے، اتنے چکروں کے باوجود اعتماد نہیں ٹوٹا، جانتے ہیں کہ آرام ملنے تو اسی در سے ملنا ہے، اور کوئی در ہے ہی نہیں۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے، جو محبوب نے فرما دیا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بس محبوب کے فرمان سے ہمارا ایمان نہیں ہٹنا چاہیے۔ جو سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں، جھوٹی چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں، دافع یعنی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں، ان کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں۔ انسانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کو اہل فطرت کہتے ہیں، اہل فطرت، یعنی جس قوم کے پاس کوئی نبی نہ آئے ہو نا، اب ان کو کوئی اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر تشریف لے گئے، اس کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک، یہ جو بیچ کا زمانہ تھا، اس میں کافی گیپ آ گیا تھا، اس میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے۔ اب ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، ان کو اہل فطرت کہتے ہیں، فا تا 2 نقطوں والا، را تا، فطرت، اہل فطرت، کہ ان تک اللہ کا پیغام ہی نہیں پہنچا، کوئی شریعت ہی نہیں پہنچی۔ یہ اب جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے بروز قیامت، تو ان سے کہا جائے گا، ان کا حشر کیسے ہوگا؟ کیا یہ اہل فطرت جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے؟ اس تعلق سے روایت میں ہے کہ قیامت والدین ان لوگوں کو، اہل فطرت کو جن کے پاس کوئی نبی نہیں آئے، ان کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا چلو سارے جہنم میں۔ اب اس میں سے 2 گروپ بن جائیں گے، ایک تو دوڑتا ہوا جہنم کی طرف چلا جائے گا، دوسرا کہے گا اللہ یہ کیوں، ہمارے پاس تو پیغام ہی نہیں پہنچا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، کوئی شریعت، کوئی قانون، یا اللہ تیرا کوئی شریعت، کوئی نبی نہیں آئے، تو اگر آتے تو ہم یہ کرتے، لیکن ہم تک کوئی نہیں آیا، نبی نہیں آیا، پیغمبر نہیں آیا۔ اب جو لوگ حکم سنتے ہی جہنم کی طرف دوڑ پڑیں گے، ان کو بلا لیا جائے گا، ٹھہرو ٹھہرو، تم کیوں دوڑ پڑے تھے، حکم ملا چلو سارے جہنم میں، تم فوراً دوڑ کے چل پڑے، فوراً حکم مان لیا۔ ان سے کہا جائے گا کہ جیسا آج تم نے حکم مان لیا نا، یوں ہی دنیا میں اگر تم تک دین پہنچتا تو تم اس وقت ہی مان لیتے، لہٰذا تم سارے جنت میں چلے جاؤ۔ وہ جو دوڑ کے جہنم کی طرف جا رہے تھے کہ تم نے بات مان لی نا، دنیا میں بھی نبی تمہارے پاس آتے تم نے مان لینی، چلو سارے جنت میں چلے جاؤ، سارے جنت میں چلے۔ اب دوسرے لوگ جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں جنہوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، فرمایا جائے گا
تم نے جیسے آج حکم نہیں مانا، تمہارے پاس نبی بھی آ جاتے، شریعت بھی آ جاتی، تم نے اس ٹائم بھی نہیں ماننا تھا، چلو سارے جاننا۔ اصل امتحان ہی یہ ہے کہ کون اللہ رسول کے فرامین پر چپ چاپ عمل کر لیتا ہے اور کون عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، نہیں یہ کیوں، یہ کیوں، یہ وراثت میں اتنا بہنوں کا حصہ تھوڑا کیوں، مرد عورت برابر کیوں نہیں، یہ مردوں کو کیوں زیادہ حقوق زیادہ، وہ ان چکروں میں جو پڑتے ہیں نا، مرد کو 4 شادیاں تو عورت کی کیوں نہیں 4 شادیاں، وہ اس طرح کے عجیب و غریب سوالات کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اور یہ بھی ایک قسم کا خاص طبقہ ہے جن کو ریشنلزم کہتے ہیں۔ ریشنلزم پہلے تو اتنا نہیں عام تھا، ابھی ذرا یہ سر اٹھاتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، یہ کیوں تو یہ کیوں تو، سود حرام کیوں، سمجھ میں نہیں آتا کیوں حرام ہے سود۔ کوئی کہتا ہے پردے کا حکم کیوں ہے، کیوں عورتوں کو کہا گیا پردہ کرو، وراثت میں عورت کا آدھا حصہ کیوں نہیں ہے، برابر برابر کیوں نہیں ہے، مرد عورت شانہ بشانہ، مرد حاکم کیوں ہیں، تو عورتوں پر اتنی پابندیاں کیوں، وغیرہ وغیرہ۔ کئی دینی مسائل پر یہ بحث کرتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، جب سمجھ میں آتے ہیں تو ان پر عمل نہیں کرتے۔ اب بلکہ بعض نادان تو ضد اور ہٹ درمی پر اترتے ہیں، اس سے انکار کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ایسوں سے محفوظ فرمائے۔ اب علم کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں نا، جیسے ایک ذریعہ ہے کہ ہمارے آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، جیسے بھی باتیں سن رہے ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا، ہم علم حاصل کر لیں۔ تو دوسرا ہے علم آنے کا ذریعہ ہماری عقل ہے۔ بہت سارے علوم وہ ہیں جو ہم آنکھ کان وغیرہ کے ذریعے نہیں سیکھ سکتے، اس کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسے میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے، فزکس کیمسٹری ہے، وغیرہ وغیرہ علوم، اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑتا ہے کسی سے۔ اسی طرح علم کا ایک تیسرا ذریعہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں وحی۔ ہمارے وہ معاملات، وہ مسائل، وہ مشکلات جو عقل سے بھی نہیں حل ہو سکتے، سن سنا کے بھی نہیں ہو سکتے، آنکھ کان سے بھی دیکھ سن کے بھی نہیں ہو سکتے، عقل سے بھی نہیں ہو سکتے، اب اس سے اگلا مرحلہ ہے وحی، اس کے ذریعے ہم یہ باتیں سیکھتے ہیں۔ وہ باتیں سکھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کو بھیجا اور وحی فرمائی، ہم تک دین کا علم پہنچایا، تو پتہ چلا کہ دین کی باتیں شروع وہیں سے ہوتی ہیں جہاں عقل ختم ہوتی ہے۔ تو پھر عقل کیوں دوڑائیں، کیونکہ یہ تو معاملہ ہی عقل سے اوپر کا ہے۔ اس کی مثال ایک بزرگ نے دی ہے نا، جیسے سنیارے کا ترازو ہوتا ہے، اب وہ بالکل رتی گرام ماشے وہ ہر چیز کو بتاتا ہے، لیکن اس کے بھاری پتھر رکھ دیں کلو کا 2 کلو کا، اب وہ گڑبڑ ہو جائے گا، ٹوٹ ہی جائے گا۔ ہماری عقل کی یہ مثال ہے، یہ اس سے ایک حد ہے اس کی، بس اس سے اوپر اسے نہیں جانا ہوتا، تو اس سے اوپر ہی تو معاملات شروع ہوتے ہیں اللہ رسول کے احکامات، دین وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے۔ تو ہمیں عشق پر بنیاد رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔